بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرام بررہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پیش کرنے کے بعد آج کا موضوع آج کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر گھر میں ہو اور رمضان کا مہینہ نہ ہو، بیوی نفلی روزہ رکھنا چاہیے تو وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ تخفیف کے لحاظ سے یوں لفظ سمجھ لیں کہ بیوی نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، یہ شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں ہے۔ اس زمرہ میں پہلے سماعت فرما لے کہ جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ کہاں ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، 2167، امام احمد نے مسند میں کوٹ کیا ہے 323، بیہقی اور سنن کبریٰ میں ہے 303، ابن حبان میں ہے 3616 اور طبرانی فی الکبیر میں ہے، اور اس کی اسناد جو ہے یہ بالکل قوی اور مضبوط ہے۔ اس وقت جو میں پڑھ رہا ہوں عربی متن اور سند یہ ابی داؤد شریف سے پڑھ رہا ہوں۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے پورا ایک باب باندھا ہے، باب المرأة تصوم بغیر اذن زوجہا، حدیث نمبر ہے 2458۔ حدثنا حسن بن علی حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوم امرأۃ وبالها شاہد الا باذنہ غیر رمضان ولا تأذن فی بیتہ وہو شاہد الا باذنہ۔ اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ رمضان کے مہینے کی بات نہیں ہے، رمضان کے علاوہ شوہر گھر میں موجود ہے اور اس کی اہلیہ بیوی صاحبہ روزہ رکھنا چاہتی ہے نفلی، تو اگر اس کا میاں اس کا شوہر اجازت دیتا ہے تو وہ روزہ رکھ لے، اگر اجازت نہیں دیتا تو عورت نفلی روزہ نہ رکھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پوری سند حدثنا عثمان بن ابی
شیبہ حدثنا جریر، یہ جو پہلے پڑھا یہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے اور حدیث کا نمبر دیا۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی سعید قال جاءت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عنده فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زوجی صفوان۔ حضرت صفوان ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بن معطلی، ان کی شادی ہوئی، نئی شادی تھی۔ یضربنی اذا صلیت ویتفرطنی اذا صمت ولا یصلی صلاۃ الفجر۔ شادی کے کچھ دن بعد ان کی جو اہلیہ تھی گھر والی، وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صفوان کی بیوی ہوں اور اس کی بارگاہ عالیہ میں شکایت لے کر آئی ہوں۔ شکایت کو بیان کیا اجازت کے ساتھ، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نفلی روزہ رکھتی ہوں تو مجھے صفوان روزہ نہیں رکھنے دیتے اور خود سوئے رہتے ہیں، اور اگر میں نماز پڑھتی ہوں تو اس میں سورتیں 2 پڑھوں تو ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک پڑھ لے۔ اب یہ عجیب معاملہ ہے، اور خود اتنے سوتے ہیں کہ نماز کی پرواہ تک بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جاگتے نہیں اور سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ صفوان کو بلائیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، فرمایا تیری شکایت آئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا بیان کریں بھائی۔ صفوان کی بیوی نے بیان کیا، فرمایا سنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے۔ فرمایا کیا جواب ہے اس کا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہے کہ یہ روزہ رکھتی ہے، تن تالکو فتصوم وانا رجل شاب فلا اصبر۔ آقا یہ روزہ رکھتی ہے اور میں جوان مرد ہوں، انا رجل شاب، جوان ہوں، اور یہ روزہ رکھتی ہے اور وہ بھی نفلی، فلا اصبر، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ لا تصوم امرأة الا باذن زوجها۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، اپنے میاں کی اجازت کے بغیر، خامند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اگر اس کا شوہر اس کو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت دے تو عورت رکھ لے، اور اگر شوہر نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہ دے تو کسی بھی عورت کو آج کے بعد روزہ رکھنے کی، کون سا روزہ؟ نفلی روزہ، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سن لیں کہ اگر اللہ کے بعد، الہ العالمین کے بعد، رب کائنات کے بعد کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ارشاد فرمایا میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کے پاؤں میں سر رکھ کے اس کو سجدہ کریں۔ مطلب یہ ظاہر ہوا کہ سجدہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہرگز سجدہ جائز نہیں۔
فرمایا عورت کو میں حکم دیتا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کے پاؤں میں سر رکھ کے اس کو سجدہ کر، اور آج کے بعد کسی عورت کو نفلی روزہ رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں جب تک اس کا گھر والا اس کو اجازت نہ دے۔ آج کا موضوع صرف اور صرف یہ تھا کہ عورت کو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت تبھی ہے جب اس کا شوہر راضی ہو اور وہ اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، اپنی خوشنودی سے، اپنی طرف سے اپنی گھر والی کو اجازت دیتا ہے تو اس کی گھر والی نفلی روزہ رکھے، اور اگر اس کا شوہر بخوشی اجازت نہیں دیتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی عورت آج کے بعد اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔